عمران خان صاحب 14 مہینے آپ کو ملے ہیں. آپ جس نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں اس نئے پاکستان کا کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی ہمیں کے پی کے میں دکھا دیں کہ مسلم لیگ نون کو آج جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا جنرل مشرف کے مواخذے کا فیصلہ اور اس عمل کو آگے بڑھنا ہے. اگر مسلم لیگ نون سجدہ سہو کر لے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو عدالت کے سامنے کھڑا کیا، تو یہ مطلع صاف ہونا شروع ہو جائے گا. پروگرام کل تک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جاوید چودھری صاحب تعطیل پر ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، جو وفاقی وزیر ہیں حسن اقبال صاحب، ان کی آپ گفتگو سن رہے تھے. اب جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ملاقاتیں ایک تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں آرمی قیادت کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی، اور آج جب وہ اپنی کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ تشریف لے کر گئے ہیں جی ایچ کیو، تو کیا وہی سجدہ سہو ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا تذکرہ حسن اقبال صاحب نے کیا ہے؟ اور وزیر اعظم صاحب کے بارے میں یہ بھی خبریں آپ کے علم میں ہوں گی کہ وہ کچھ ہی دن کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں پر وہ سعودی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی قیادت پاکستان کے حوالے سے ان کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جب پاکستان میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں نہ رہے یا اس میں کچھ مسائل پیدا ہوں. تو آنے والے چند دنوں میں کیا جو تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، کیا وہ تھم جائیں گی اگر سجدہ سہو ادا کر دیا جاتا ہے؟ اگر پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، جس طرح کے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سارے مسائل کی جڑ اصل میں وہیں سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ احسن اقبال صاحب کی جو گفتگو سن رہے تھے اس میں بھی یہی اشارے ہمیں ملتے ہیں. تو یہی آج ہم اپنے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب تشریف رکھتے ہیں، سینئر قانون دان ہیں. انجینئر گل اصغر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے. اور ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی پارٹی میں اسٹرانگلی یہ اوپینین ہے کہ جتنے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پر صرف اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ نے پرویز مشرف صاحب پر آرٹیکل 6 اپلائی کرنے کے لیے ان پر جو کیس بنایا، کیا اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ اور کیا سیاسی جو تحریکیں ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہی ہیں محض؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس امپورٹنٹ پوائنٹ پر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے آج. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی، وہ سچویشن کریٹ ہوئی جب پریزیڈنٹ مشرف کا ٹرائل سٹارٹ ہوا. جب جنرل مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے ٹرائل کی طرف بات گئی تو ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی کریٹ ہوا، بہت سارا شور مچا اس پر. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب جو کل احسن اقبال صاحب نے کہا، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے، اور میں ممکن ہے کہ اس سے تھوڑی بہت اس نقطہ نظر سے اختلاف بھی رکھتا ہوں. لیکن پارٹی پالیسی آپ کے سامنے واضح ہے کہ جو بھی ابھی تک ایکشن سپیکس لاؤڈر دین واٹ اٹ از. اب جو ٹرائل پریزیڈنٹ مشرف کا چل رہا ہے، اگر یا تو اب ایک رائے یہ ہو سکتی تھی، سوچا جا سکتا تھا کہ آرٹیکل 6 اگر کانسٹیٹیوشن میں اس طرح سے درج نہ ہوتا اور آئین کے اندر ہی کوئی ایسی بات دی گئی ہوتی جس میں کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی کوئی ذکر ہوتا، جیسے نیلسن منڈیلا یا ڈیسمنڈ ٹوٹو ماڈل تھا، تو کچھ طرح کی بات. لیکن جو احمد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو دھاندلی کے حوالے سے ہے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہے. آپ کو کہاں پر یہ لگتا ہے، کبھی انہوں نے پرویز مشرف کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کو کیوں لگتا ہے، اور احسن اقبال کو یہ کیوں لگتا ہے، آپ کی پارٹی کو کیوں لگتا ہے کہ یہ سارا اصل میں معاملہ وہیں سے شروع ہوا ہے؟ اچھا نہیں، دیکھیں، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، کہ اس مینڈیٹ میں ان کا خیال ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھولے جائیں. ان 4 حلقے کھولنے کے بعد جب بات ابھی وہ 4 حلقوں کی حد تک، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں وہ بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے کہ اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہی ہو سکتا تھا. اس کے لیے ٹرائیبیونلز مقرر تھے، میں اس ساری تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا. اب ان ٹرائیبیونلز میں کچھ ڈیلے ہو جاتے ہیں، کچھ کافی لوگوں کا اسکیجول انوالوڈ ہوتا ہے. ٹرائیبیونل کے ہیڈ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر رسپونڈنٹ لائر ہوتا ہے، پٹیشنر لائر ہوتا ہے، کئی معاملات. لیکن میرا سوال جو تھا آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا،
اب اگر ان کا یہ موقف ہو عمران خان صاحب کا کہ یہ 4 ماہ کے عرصے میں یہ پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے اندر درج تھا کہ 4 ماہ کے اندر نہیں، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں خان صاحب. نہیں دیکھیں، یہ تو ایک ایسی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ جس میں یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ شاید کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں اب پرویز مشرف صاحب کی سپورٹ میں جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کرنی شروع کی اور ساتھ ساتھ جو ٹائمنگ تھی وہ کوئنسائڈ کر گئی. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، حالات ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں. جس پولیٹیکل میچورٹی کا پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت مظاہرہ کرنا چاہیے، اس میں گورنمنٹ بھی اور اس میں اپوزیشن پارٹیز بھی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل ایبسولوٹلی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. چلیں میں گل اصغر صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں، گل صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ بنیادی طور پر جو ٹائمنگ ہے اس کی وجہ سے ہی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا، تو یہ جو ٹائمنگ تھی جس ٹائم پر یہ تحریک شروع ہوئی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، کیا یہ شک میں ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یا تو کچھ قوتوں کے لیے آپ استعمال ہو رہے ہیں یا پھر آپ ایسی کشیدگی میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو اسد اللہ صاحب. دیکھیں میں تو حیران ہوں ان کے مسلم لیگ نون کے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، ان کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب بھی خود کنفیوزڈ ہیں اور یہ ساری پارٹی کنفیوز لگ رہی ہے. ایک طرف احسن اقبال کا بیان سنے کل کا کہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو تھے لوگ مشرف کے، بھائی کھل کے بات کریں، ہم کس کی بات کریں؟ وی آر نتھنگ ٹو ڈو ود جی ایچ کیو، وی آر نتھنگ ٹو ڈو ود جرنلز. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 4 حلقے کھولے. افغانستان ہے، وہاں پہ 80 لاکھ ووٹوں کا آڈٹ شروع ہو گیا ہے، تو یار وہاں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. زرداری صاحب ابھی آئے، زرداری صاحب نے کہا بھئی خدا کا نام مانو کہ 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، کیا جمہوریت ہے یہ؟ تو ہم نے تو بڑا ہمارا واضح موقف ہے. اتفاق سے یہ موومنٹ آپ کی اور علامہ صاحب کی اسی وقت شروع ہوئی ہے، تحریک کی کال اسی وقت دی گئی جب کشیدگی کی خبریں آ رہی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی. اچھا ویسے جی آج جی ایچ کیو گئے ہوئے تھے، میں تو یہ آپ کے پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کے وعدوں پہ نہ رہیں. اگر انہوں نے کوئی وعدے کیے، پہلے کون سے پرومسز انہوں نے پورے کیے ہیں؟ دیکھیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. میاں نواز شریف صاحب پرابلم خود کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے. پہلے ایک جنرل کو ہٹایا، پھر دوسرے جنرل کو ہٹایا، پھر مارشل لا لگوایا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں آج کل لوگ کہ نواز شریف کو اگر آپ انگلینڈ کا بھی وزیر اعظم بنا دیں وہاں بھی مارشل لا لگوا دے گا. یہ تو بھائی آپ کچھ کرو، وہ کرو جو کرنے والا ہے. جمہوریت کو آپ کہتے ہیں ڈیریل ہم کریں، ڈیریل خود کرتے ہیں یہ لوگ. ٹائمنگ کی دیکھیں، میری بات سنیں، ٹائمنگ کوئی نہیں ہوتی جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں. اسی وقت عبداللہ نے کہہ دیا. ہم نے تو پھر 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جو یہ بات کر رہے تھے کہ صاحب ابھی کے، تو ہم نے تو وہ بھی دیکھا 4 مہینے کا. پھر ہم سڑکوں پہ آئے، پھر ہم 4 حلقوں کی بات کی. ٹھیک ہے، چلیں بیرسٹر صاحب آپ کو بھی کیا کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی تحریکیں چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی اور خاص طور پر علامہ صاحب کی، اس میں پرویز مشرف کے کیس کے ساتھ کنیکشن نظر آتا ہے؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو مطالبات اب آ رہے ہیں اور جو تحریکیں اب شروع ہونے لگی ہیں یا اعلانات ہو رہے ہیں، یہ بیسیکلی حکومت کی نااہلی اور کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے ایک فضا ایسی پیدا ہو گئی اور ایک خلا پیدا ہو گیا جس میں یقیناً اس طرح کی احتجاجی تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. دراصل مسئلہ جو ہے وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا ہے کہ ناچ آتا نہیں ہے، بہانہ یہ ہے کہ جی آنگن ٹیڑھا ہے. حسن اقبال صاحب نے یہ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی سجدہ سہو تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو نماز پڑھنی تو آتی ہو لیکن کہیں غلطی ہو جائے. جہاں سے نماز پڑھنی نہ آتی ہو وہاں تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، وہاں تو توبہ ہوتا ہے اور استغفار ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز سیکھنا ہوتا ہے. ان کو سیاست کرنا نہیں آتا، نہ حکومت چلانا آتا ہے. حکومت آ گئی ہے تو ایسا ہے جیسے کسی، وہ کہتے ہیں نا کہ بندروں کے ہاتھ میں اسرے دے دیے، تو اب یہ بندر اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ شیو کرے یا دوسرے کے داڑھی کاٹے، وہ بال کٹوائے، وہ اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، زخم چرکے لگا رہا ہے. بیسیکلی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان کی اپنی نااہلی اور نالائقی ہے. اور اب الزامات کیا ہیں کہ جی پرویز مشرف کا ٹرائل، پرویز مشرف کا ٹرائل تو ہوتا ہی نہیں ہے اور اصولی طور پر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. غلطی کی انہوں نے. سب سیاسی پارٹیاں بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ جس انداز میں یہ چلا رہے ہیں ٹرائل وہ غلط ہے، آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن ایک ضد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آرمی کے ساتھ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آرمی کے ساتھ میاں صاحب کی ایک پرابلمیٹک نفسیاتی الجھن ہے ان کی ایک، اس کا علاج کوئی نفسیاتی ماہر نفسیات ہی کر سکتا ہے. لیکن اس کے یہ مختلف مظاہر ہیں کہ کہیں پہ پرویز مشرف کے خلاف تحریک، مقدمہ، کہیں پہ اور ایشوز. مجھے یہ بتائیں کراچی کا مسئلہ اس کیس کے ساتھ نہ تھی ہے؟ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، جو کچھ ہوا، یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہوا 17 جون کو، کیا یہ پرویز مشرف کے کیس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا فوج کروا رہی ہے؟ اپنی نااہلی اپنی نالائقی، لیکن اب الزام مشرف پہ اور فوج پہ. ٹھیک ہے، چلیں ملک احمد خان صاحب، یہ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں کیا کنیکشن ان کے نزدیک آپ کا ہے؟ اور یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو معاملات کو جو ہینڈل کرنا ہے وہ نہیں آ رہا، خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ پرویز مشرف کے ساتھ زبردستی ملا رہے ہیں اس ایشو کو. اچھا نہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بیرسٹر صاحب نے کہا وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کو اپنا رائے رکھنے کا حق ہے.
وہ جس طرح سے سوچیں یہ ان کی اپنی جو بھی ان کی رائے ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ہم کھل کے بات اس پہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ اس وقت پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں اور جو اس وقت پرٹیننٹ سچویشن ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, پی ٹی آئی کا رویہ اس وقت کسی طور پر بھی جمہوری نہیں کہا جا سکتا. اور اگر اس رویے کو بنیاد بنا کر اس وقت بات کیا ہو رہی ہے کہ جو ساری سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے جی کہ 14 تاریخ کو 1 ملین مارچ کریں گے, اسلام آباد میں چلے جائیں گے, وہاں پر جا کے دھرنا دے دیں گے, سٹ ان کر لیں گے اور اس 1 ملین مارچ کے ذریعے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کو ایکسپینڈ کرنے سے روکا جا سکتا تھا اگر ان کا ابتدائی مطالبہ مان لیا جاتا 4 حلقوں والا تو بات شاید یہاں تک نہ پہنچتی. اچھا, آپ مجھے اسد اللہ تھوڑا موقع دیں کہ میں اپنی بات کی وضاحت کر سکوں. آپ نے سوال کیا اور اس سوال میں آپ نے بیرسٹر صاحب کا اور جو میرے بھائی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی سے انجینئر صاحب, ان دونوں کی بات کا حوالہ دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو بھی دہرانے کا فائدہ نہیں. پاکستان کی ملٹری کی انگیجمنٹ وہ آپ کو پتہ ہے, پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں. ایک مینڈیٹ مجھے ملا ہے, اس الیکشن میں منتخب ہو کر آیا ہوں. اس مینڈیٹ کے احترام کی کیا صورتحال ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس کو نہیں مانتی. انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا, انہوں نے اس الیکشنز کے ریزلٹس کو چیلنج کیا. بھلے سے انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہم نے دیا اور عبداللہ کی ایگزامپل کو یہ ساتھ کوٹ رہے ہیں. خدا واسطہ کریں, خیال کریں کہ پاکستان کے سیاسی حالات اور افغانستان کے سیاسی حالات میں کوئی مماثلت ہے؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو افغانستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں کتنا واضح ڈفرنس ہے؟ اگر یہ ایک لیٹ می کمپلیٹ لیٹ می مجھے میرے بھائی میری بات سنیں. جمہوری رویہ آپ میری بات سنیں نا, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو کرنا وہ جمہوری رویہ نہیں ہے تو آپ نے نہیں کیا تھا اس وقت جب جوڈیشری کا مسئلہ تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں ہمارے چیف منسٹر نے کیا تھا جائے تو آپ کے وزیر اعلیٰ تو اس وقت پنکھے لے کے بیٹھے رہتے تھے, اس وقت کہتے تھے کہ 18 مہینوں میں ہم حل کریں. دیکھیں یار پرویز خٹک صاحب, کیا میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. دیکھیں پرویز خٹک کیا کرتے ہیں, کیا میری بات سنیں. دیکھیں بات سنیں, ٹھہریں. دیکھیں جب آپ بات کریں گے میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کروں گا. میس میڈیا کے there is a civilized way to talk on mass media. ملک صاحب ایسا ہے کہ انہوں نے آپ سے کچھ سوال کیے ہیں, 2 سوال کیے ہیں. میں انہی 2 سوالوں کو جواب دیکھیں پرویز خٹک صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں پہلے اور پھر آپ سے جواب لیتے ہیں اس کا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, ایک تو بریک پر جانے سے پہلے جو گل اصغر صاحب نے سوالات اٹھائے تھے ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا, اور دوسرا یہ کہ کیا جس سجدہ سہو کا تذکرہ کر رہے تھے احسن اقبال صاحب, کیا وہ سجدہ سہو ادا ہو رہا ہے یا ان ملاقاتوں سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کے ساتھ حکومت کے تعلقات وہ بہت ٹھیک ہیں, احسن ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اچھا, یہ آپ تھوڑی سی یہ جو اس سٹیٹ آف کنفیوژن سے آپ خود بھی باہر نکلیں. دیکھیں یہ جو گل اصغر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, میں بڑا حیران ہوں. ان کے کیا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان کے اندر ایز این امپائر جان کیری وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان, دے وانٹ کہ پاکستان کی سوورینٹی کے اندر اس طرح کی انٹرفیرنس ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر سٹارٹ ہو جائے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. پھر یہ جو ایک بات, ایک مینڈیٹ, ایک میرے ووٹ کی سینکٹیٹی کو تسلیم نہیں کرتے, ایک ووٹ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جا کر سٹ ان کرنا اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیں گے. یہ پرویز خٹک کے اور میاں نواز شریف کے لانگ مارچ کے اندر کوئی فرق اور تمیز ہی نہیں رکھتے. میاں نواز شریف کا جو لانگ مارچ تھا وہ تو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے تھا, وہ کوئی اس طرح کا تو نہیں تھا کہ ہم پورے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جا کے کوئی انقلابی نعرہ لگا کے کھڑے ہو جائے. اور کس چیز کا انقلاب؟ اور عمران خان صاحب خود اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو دیکھیں. کل تک ان کا آصف زرداری صاحب کے بارے میں سٹانس کیا تھا, کل رات تک ان کا سٹانس کس طرح سے چینج ہوا. اس سے پہلے جب وہ یہ کہنے پر تھے کہ میں ان کے ساتھ, میری بات سنیں نا, دیکھیں آپ میری بات سنیں بھائی, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز یو کائنڈ آپ دیکھیں میری بات سنیں نا. میں آپ کی بات, دیکھیں میری بات سنیں محترم, دیکھیں آپ میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میری بات سنیں, ایک سیکنڈ گل اصغر, دیکھیں بات سنیں جی. آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اس ملک میں سینکٹیٹی آف ووٹ اور مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا نا, جس کی آپ روایت ڈال رہے ہیں, آپ یہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے میچورڈ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی رہیں. اور اس پہ میاں نواز شریف آن ریکارڈ ہیں,
انہوں نے 3 دفعہ اپنی پچھلی سپیچ میں جس دن ٹیکس میکسیمم ٹیکس پیئرز کے ایوارڈ سے گیونگ سرٹیفکیٹس تھے ان کی بڑی کلیئر کٹ بات تھی کہ یہ 80 اور 90 کی دہائی کی پولیٹکس والا معاملہ. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بادشاہ نہ بنے, آپ اس کا بھی جواب دے دینا. وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ نہ بنے, 4 Do حلقے you کھول have دیں. patience to listen to anyone? نادرا کا چیئرمین ہٹانے کی وجہ کیا بنی تھی؟ یہ رویہ ہے, آپ کوئی تو عوام کو کلیئر کریں, آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے. نادرا کو ہٹایا گیا. آپ کا یہ جو رویہ ہے بھی یہی تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی پوری عکاسی کرتا ہے. آپ کے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے کہ آپ میری بات سن لیں. ایم اے سینگ سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو نازیبا بات کہنے جا رہا ہوں. میں اپنی رائے رکھتا ہوں, مجھے وہ کہنے کا آپ موقع دیں. جب آپ نے اپنی بات کرنی ہوگی آپ اپنی بات کر لیں. آپ کمال کرتے ہیں, ہر ایک سیکنڈ کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی نے سٹانس لیا ہوا ہے, میں تو ہوں بھائی سیدھا پاکستانی آدمی ہوں. میں لا آف لینڈ میں بلیو کرتا ہوں. جو پاکستان کے اندر مروجہ قوانین ہیں ان کے اوپر ہر صورت میں چاہتا ہوں کہ عمل درآمد ہو. ان کی الیکشن پٹیشنز تھیں, ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس کی چاہتے ہیں, یہ ماننے والی بات ہے. اگر یہ اس کو اس پروسیس کے اندر جا کے سمجھتے ہیں کہ فرسٹریٹ ہو گئے, 4 مہینے میں ہونی چاہیے تھی, 12 مہینے میں نہیں ہو سکیں یا 16 مہینے میں پٹیشنز نہیں ہو سکیں, تو آپ ذرا تناسب نکال لیں. آپ پہلے یہ تناسب نکالیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا پورا ہوا انہوں نے کھڑا کیا ہوا الیکشن پٹیشنز کا, ان سے زیادہ ایگریو تو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جنہوں نے پٹیشنز کورٹ میں ڈالی ہوئی ہیں, انڈیسائیڈڈ پڑی ہیں آج تک. چلیں ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں یہ 4 حلقے کھلوانا چاہتے ہیں. میں بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ کہتا ہوں, اور یہ میں بالکل مصمم یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل انگیجمنٹ اور ڈائلاگ ہونا چاہیے وہ پاکستان کے سیکیورٹی پرسپیکٹو پہ ہونا چاہیے. اگر پرائم منسٹر آج جی ایچ کیو گئے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس مملکت خدا داد کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ہماری ملٹری انگیجڈ ہے اس وقت اپنے ملک کے اندر ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے. یہ کون سی اچنبے کی بات ہوگی جس ملک احمد صاحب جو آپ نے سوال تھے گل اصغر کے, ان کا جواب تو آپ نے دیے, لیکن میرا جو سوال تھا اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لیتا ہوں. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے پرویز مشرف کے معاملے پر آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ دیکھیں کوئی ڈیل نہیں ہے. اگر ڈیل ہوتی تو پرویز مشرف صاحب آج مقدمے سے فارغ ہو چکے ہوتے اور آج دبئی میں اب ہونے جا رہی ہے کیا؟ میرے خیال میں حکومت جو ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہی, نہ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے تو کوئی ڈیل نہیں ہے فرینکلی. وہ تو میں ان کی طرف سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کوئی ڈیل نہیں ہے. وہ قانونی اور جو آئینی راستہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی گزارشات کورٹ کے سامنے پیش کی. لیکن آپ کتنے ہوپفل ہیں کہ وہ آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس زیر سماعت ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو ای سی ایل سے نکلنے کا حکم دے دیتی, نکالنے کا نام, تو وہ ملک سے چلے جائیں گے باہر, وہ والدہ کے پاس جائیں گے. اور باقی جو ان کے خلاف کیسز زیر سماعت ہیں ان میں سب وہ ضمانت پہ ہیں. تو عدالت میں کسی عدالت میں ان کی طلبی نہیں ہے, نہ کسی عدالت کی طرف سے کوئی قدغن ہے کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں. حکومت نے اپنی ضد بنا رکھی ہے. اور پھر اس وقت یہ فوج کو اور فوج کے اندر جو لوگ جن کے ساتھ وہ ایک بات بھی خود کر رہے ہیں, مطلب ایک فضا ایسی بنا رہے ہیں کہ جیسے لگے کہ فوج ان کو خراب کر رہی ہے, شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ 4 حلقوں والا معاملہ ہے جس پہ بھی بات بھی ہو رہی تھی. یہ 4 حلقے آپ کے نزدیک, آپ کی رائے میں کیا اس کو کھول دینا چاہیے حکومت کو, یہ مطالبہ مان لینا چاہیے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ اتنا پرزور احتجاج کرنے جا رہی ہے, اتنا سب کچھ کرنے جا رہی ہے, حکومت نے اب 14 اگست منانے کا بھی فیصلہ کر لیا. یہ جو ڈرامے کر رہی ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کر, اس کی بجائے 4 حلقوں میں الیکشن کروا دے یا وہ کرا دے, کیا نام ہے, وہ جو بھی ان کا مطالبہ ہے وہ منظور کر لے. میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر فرض کریں پی ٹی آئی کے یہ 4 حلقے جیت بھی جاتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, اوور آل ان کی میجورٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اصل میں ضد ہے نا, ہر چیز میں ضد ہے, اور ہر چیز میں الزام یہ ہے. جی خواجہ آصف صاحب فارغ ہو جائیں گے, اسپیکر صاحب فارغ ہو جائیں گے, فرق تو پڑتا ہے. خواجہ آصف صاحب کا فارغ ہو جانا پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہوگی اور ایک نیک شگون ہوگا. وہ کیسے؟ خدا کے لیے وزیر دفاع, ایسے وزیر دفاع سے تو میرے خیال میں ہندوستان کا وزیر دفاع یہ بنتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اسپیکر صاحب ایک نان اینٹیٹی ہیں, دیکھیں وہ ان کا کیا ہے, وہ میاں صاحب کے خوشامدیوں میں سے ہیں اس لیے مطلب وہ وہاں موجود ہے, ادروائز ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے. ویسے تو مسلم لیگ میں کسی کی بھی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے, صرف میاں صاحب کی, ان کی فیملی کی ہے. لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ضد کی یہ جو پالیسی ہے, جو ضد پہ مبنی پالیسی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاسی بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے خیال میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا گل اصغر صاحب, اگر 4 حلقے کھول دیے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ معاملہ تھم جائے گا, یہ جو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ یہاں پر رک جائے گا اگر بنیادی مطالبہ آپ کا تسلیم ہو جاتا؟ پہلے تو کمال صاحب کا میں جواب دے دوں, وہ یہ کہہ رہے تھے جمہوری رویہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. بھائی پی ٹی آئی کا جمہوری آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ جی آپ کوئی جواب تو دے نہیں رہے, بس ایک ہی چیز, ان کے پاس ہر ایک چیز کا حل ہے, بھائی صرف ایک چیز کا جواب دیتے ہیں, جس میں چاہے سی ایم ہو یا پی ایم ہو,
मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब तरक्की को देखने दे, उसका पहिया घूमने दे, मेट्रो हर चीज का रिजल्ट उन्होंने मेट्रो में दे दिया। अभी ये कह रहे थे डीरेल, मैं आपको बताऊं लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। हम लोगों ने अनाउंस किया कि भाई हम लोग एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरियत को डेरे हम लेके आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च। इन्होंने अनाउंस कर दिया हम जश्न मनाएंगे और डी चौक में मनाएंगे। पिछले साल तो नहीं मनाया, अभी मनाना है। अच्छा फिर जी हम कह रहे हैं कि जी हम शाम को आएंगे, हम शाम को करके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, जो भी करेंगे इस पे भी ये खुश नहीं है। बाकी रह गया जो खुद जो अपोजिशन का काम कर रहे हैं। एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, न्यूज ब्रेक है, और उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। और एक सवाल मैं और मलिक अहमद खान साहब से पूछूंगा, और सवाल ये कि जो एक हाल ही में सर्वे एक सामने आया है, हेरल्ड सर्वे, जिसके मुताबिक अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी की हिमायत इस वक्त सर्वे के मुताबिक है वो पीटीआई है। 33% लोगों का कहना है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। तो इसका क्या जवाब है? मलिक अहमद खान साहब के पास ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक अहमद खान साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जिस सर्वे का तज़किरा किया कि अगर कल इंतखाबात हो जाएं तो उस सर्वे के मुताबिक, हेरल्ड सर्वे के मुताबिक 33% लोग जो कि सबसे ज्यादा हैं वो वोट करेंगे इस वक्त पीटीआई को। तो आप इस के नताइज सर्वे के इस तरह से आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या हुकूमत की पॉलिसी इसमें मसला है या पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? यार अल हफीज, देखें, मेरे मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे, मेरे जो बैलेट के अंदर से वोट निकला है उसकी सैंक्टिटी का एहतराम नहीं है, और मैं उस हेरल्ड के सर्वे को मानूं जिसके अपने कुछ सैंपल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है अगर हेरल्ड के सर्वे ने इनकी पॉपुलैरिटी गेज की है। ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। अगर इमरान साहब खान साहब के लिए कोई पसंदीदगी का एलिमेंट पैदा हो रहा है लोगों के दरमियान, तो मैं कोई पैरासाइट थोड़ी हूं कि जो खामखा चिमटा रहूंगा, खून चूसने वाली जोंक तो नहीं हूं। अगर लोग इनको वोट देंगे, इनको मैंडेट देंगे, तो बाय गॉड ऑन एयर हम कह रहा हूं कि हम इनके मैंडेट का एहतराम करेंगे। और ये जमहूरियत की बका है, ये किसी भी मैंडेट का एहतराम करना, वोट की सैंक्टिटी, ये ऐसे है जैसे अगर आप किसी के बैलेट से निकले हुए नतीजे को आप क्वेश्चनेबल देखें करते क्या। अगर इनका हेरल्ड का सर्वे कह रहा है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हो रहे हैं, तो अभी हम सिटिंग गवर्नमेंट हैं, इनकम्बेंसी के अपने फैक्टर्स होते हैं, कहीं पर नॉन डिलीवरेंस होगी, मानते हैं। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, अगर एक पार्टी का ये बिलीव है कि आपको जो वोट मिला है वो ठीक तरीके से नहीं मिला, वो जाली वोट है, वो धांधली का वोट है, तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेगी कोई पार्टी? आप मेरी बात सुने, कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद से इनकार किया, आपने क्या कर लिया? आप क्या कह सकते हैं उनको? अभी ये इनकी राय में ऐसे था कि आप एक एम्पायर मंगवा लें, जॉन कैरी जैसा कोई आदमी मंगवाएं और उसको ला के आप बीच में खड़ा करें कि वो आके अब्दुल्ला एंड अशरफ गन अपना मॉडल उस पे, यार खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज फार बेटर देन अफगानिस्तान एंड ऑल दैट। आप इस मुल्क को उसके साथ मुवासलत दे रहे हैं जिनके अंदर अभी जमहूरियत को बनाने के लिए कोई भी बात एबीसी नहीं स्टार्ट हुई। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के रवैयों की संजीदगी की बात करें। जो हुकूमत होती है उसमें एक तो पेशेंस भी ज्यादा होता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। अब किसी मसले का आपने कोई हल तो निकालना ही है ना। अगर आप सिर्फ ये कहते रहे कि इनका मुतालबा गलत है, लेकिन मसले के हल की तरफ ना जाए, तो भी तो मसला हल नहीं होगा ना। दिस इज द पॉइंट जहां पर अब आपने ये वो बात की है जिस पर मैं आपको जवाब भी अपनी रूह से देना चाह रहा हूं, दिल से देना चाह रहा हूं। इमरान खान साहब का ये मुतालबा के प्रोसीजर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनकी वजह से वो गिवन टाइम के अंदर पूरा नहीं हुआ और ये 4 हल्के खोल देने चाहिए, तो इस पर डायलॉग होना चाहिए। आई एम फॉर इट। आए बैठे बात करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई हुई है। अगर उन 4 हल्कों के खुलने से, जैसे बैरिस्टर साहब अभी कह रहे थे, मोहम्मद अली सैफ साहब, के उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, मैं सियालकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी को पर्सनली जानता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी मियाँ नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो हिस्टोरिकली प्रूवन है। सिंस 1985 उस हल्के के अंदर जिसके पास भी मियाँ नवाज शरीफ की नॉमिनेशन हुई वो जीते हैं। चलें, तारीखी एतबार से तो ऐसे था, आगे क्या होगा ये वक्त के साथ आपने हेरल्ड के बिल्कुल एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैच्योरिटी आनी चाहिए। आके बैठे का मुतालबा करती है पीटीआई, तो उसका जवाब मैं जरा आपके पास वापस आता हूं। मलिक साहब, मैं बैरिस्टर साहब से एक और सवाल ले लूं। तो जब पीटीआई ये मुतालबा करती है 4 हल्कों का, तो इस पर पीएमएलएन का जवाब ये होता है कि जी ये ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना है, कोर्ट्स ने फैसला करना है, हमने तो नहीं करना, हम तो गवर्नमेंट है, हम उनके पास चले जाएं। तो टेक्निकली क्या ये जवाब दुरुस्त है? देखें, कानूनी लिहाज से तो जवाब दुरुस्त है, लेकिन कानून की दुरुस्तगी का मतलब हकाइक की दुरुस्तगी नहीं होता। ठीक है, कानून जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट उसमें सिचुएशन में ऑपरेट करता है।
سیاسی حقائق کیا ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہیں, اور ہمارے جو افتخار چودھری صاحب جو کہ بہت بڑے چیمپئن تھے رول آف لا کے, جن کے لیے بدقسمتی سے ان دونوں میرے بائیں اور دائیں جو بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی تحریک چلائی, آج ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے جو بھی ریٹرننگ آفیسرز جو اس نے کیے تھے وہ تو یقیناً ایک اسکیم تو تھی, اور اب تو ساری اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ بات کریں, ایون پیپلز پارٹی جو کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے ایک قسم کی, آلدو فارملی اپوزیشن میں لیکن ساتھ ہیں ایک دوسرے کے, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں دھاندلیاں ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس دھاندلی میں جو کہ ان حلقوں میں ہوئی ہے, یہ 4 حلقوں کی بات جو ہے نا, اس میں پھر حکومت مورلی ڈیفینسو پہ ہو گئی ہے. اخلاقی طور پر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کا. بے شک 10,000 فیصلے آ جائیں, ان عدالتوں کے کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں یہی عدالتیں خود ہی ان فیصلوں کو رو رہی ہوتی ہیں. تو میں تو ان فیصلوں کی کوئی بنیاد نہیں دیکھتا, جواز نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پر حکومت ویک وکٹ پہ, اگر حکومت ویک وکٹ پہ سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چیلنج ڈال دے کہ ٹھیک ہے آ جائیں آپ ان 4 حلقوں پہ, ہم دوبارہ ری الیکشن کرا دیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کون. یہ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں ان کی بات صحیح ہو, اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ان لوگ دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائیں. اس حالت میں پھر تحریک انصاف کی جو ہے مورل ویلیو کمزور ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ نے سیاست میں دشمن کو اخلاقی جواز نہیں مہیا کرنا ہوتا. سیاست یہی ہے کہ دشمن آپ کا کمزور اخلاقی وکٹ پہ ہو. باقی فیکٹس اینڈ فگرز کو چھوڑ دیں, تو پاکستان میں تو مینیپولیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں اور مینیپولیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوئی اچھا گل اصغر صاحب, جو گفتگو احسن اقبال کے ہم نے پروگرام کے شروع میں سنوائی, اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کے پی کے میں 14 مہینے ملے پی ٹی آئی کو حکومت کرنے کے لیے, وہاں پر آپ نے کون سے ایسے روشن دان اور کھڑکیاں کھول دی ہیں ترقی کی کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر کہیں کہ جی یہ بڑی ایک ماڈل صوبہ بنا دیا ہے. تو اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سارے میڈیا کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی دن ہم لوگ سارے مل کے چلیں کے پی کے میں اور وہاں ایک پبلک کا سروے کریں. وہاں کوئی کوڑے کا ڈھیر نہیں ہوگا, وہاں 1.5 سال پہلے جو کنسٹرکشن کے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے تھے وہ مکمل ہو چکے ہوں گے. دیکھیں ہم نے پریارٹیز رکھنی ہوتی ہیں. ہماری پریارٹی بچے کے پاس کھانے کے لیے نہیں, ہم اسے کرولا گاڑی کی چابی دینے پہ تلے ہوئے ہیں, میٹرو دینے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارا مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل بنیادی وہاں مسائل ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے, اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میرا بچہ اگر میں شہر میں رہتا ہوں تو وہ تو بڑے سکولوں میں پڑھے, سٹی سکول میں, بیکن ہاؤس میں, ایکس وائی زیڈ میں, گلوبل میں جائے, اور دوسرے کا بچہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہم نے ایجوکیشن کے لیے بجٹ, حکومت ایک وقت میں ایک سے زائد کام کرتی ہے نا, سارے اداروں کو متحرک کرتی ہے. ہم بڑی آسانی سے میٹرو بنا سکتے تھے. ہم اگر ایجوکیشن 2-3% پنجاب رکھتا ہے ایجوکیشن کے لیے, جو دنیا میں شارٹ کٹ گنا جاتا ہے ترقی کے لیے, ہم نے ایجوکیشن کا وجہ 30% پہ لے. لیکن آپ کو پتا ہے جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو پنجاب کا تعلیم کا نظام ہے اور ریزلٹس ہیں وہ اوپر گئے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے. ہم بالکل اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے. ہم نے اسکولوں کے لیے بجٹ رکھا, ہم نے ان سکولوں میں جو آلریڈی سکول ہیں جو نئے بنا رہے ہیں اس کے لیے تو ہے, جو آلریڈی سکول ہیں ان کو سازہ کے لیے ٹریننگ رکھی. پھر ہم ایک سسٹم دوسرا ہم نے, لیکن گلزار صاحب آپ نے ہیلتھ کے بجٹ میں سے نکال کے تو سکولوں میں نہیں ڈالا نا. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ وہاں پر کیا لگ رہا ہے, وہاں صورتحال ہسپتالوں کی کیا ہے؟ ہم نے ابھی جا کر لیڈی ریڈنگ دیکھیں کیا حالات ہیں. ریفارمز لائے ہیں. کوئی ہاسپٹل جس میں اٹینڈنس نہیں ہوتی تھی, آپ ادھر سے چلے جائیں, یہاں سے ایبٹ آباد سے شروع ہو, مانسیرا سے, کوہستان سے اور اینڈ تک چلے جائیں, آپ کو ہاسپٹلز میں 100% اب اٹینڈنس ملے گی. آپ وہاں پہ دیکھیں یہ لوگوں کے مسائل بنیادی مسائل پہ ہم لوگ توجہ دیں. دوسرا ہم لوگ بادشاہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی طرح لا بنانا پڑتا ہے. ہم نے ایکٹ بنائے ہیں, وہاں پہ ایکٹ کو پھر اپروو کروانا پڑتا ہے اسمبلی سے, اور پھر امپلیمنٹیشن سٹیج آتی ہے. تو اب بھی امپلیمنٹیشن سے ان کے پاس تو 8ویں دفعہ, میں آپ کمپیئر نہیں کرتا, جب آپ کمپیئر پنجاب کو کرتے ہیں تو بس 8ویں دفعہ. لیکن گلزار صاحب 3 مہینے میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا وعدہ کیا تھا انتخابات میں, وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نے 6 مہینے میں بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا. ہماری طرف سے نہیں ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے. ہم نے تو پہلے دن جو ٹائم مانگا تھا اس ٹائم کے اندر ہم نے رجسٹریشن کر کے بھیج دیا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. بریک کے بعد آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب پروگرام کا آخری حصہ ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے حوالے سے پی ایم ایل این اب کیا سوچ رہی ہے. سعد رفیق صاحب کا جو بیان کچھ دن پہلے سامنے آیا کہ ہم ان کو جیل میں ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے, پارلیمنٹ میں معاملہ لے جائیں گے, اس سے اخذ یہ کیا گیا کہ اب نرم رویہ اختیار کر رہی ہے حکومت اس معاملے میں تاکہ باقی طوفان جو ہے وہ بھی تھم جائے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اسد, آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں احسن اقبال صاحب کا ایک کلپ چلایا, ابھی آپ پرویز سعد رفیق صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. میں ان دونوں کا سپوکس مین نہیں ہوں. جو کورٹ آف لا کا فیصلہ ہوگا پرویز مشرف صاحب کے متعلق, ممکن ہے میری ذاتی رائے, میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا کہ یہ ہو کہ شاید میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری نیلسن منڈیلا اور ڈیسمنڈ ٹوٹو ماڈل کو فالو کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوتا. اب یہ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا منوان قبول ہوگا,
جو عدلیہ فیصلہ کرے گی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. دیٹ ول بی آل ایکسیپٹیبل ٹو دا آل پارٹی. اچھا اب دیکھیں دوسری بات کی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ دن کے بعد علامہ طاہر القادری صاحب اور پی ٹی آئی ان دونوں کی جو تحریکیں ہیں اس کا کیا ہونے والا ہے 14 اگست کے بعد؟ مجھے بتائیے آپ کو لگ کیا رہا ہے, آپ اس کا انالیسس کس طرح سے کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں اب دیکھیں نا ان دا فلو آف دا تھنگز آپ خود طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کو کپل اپ کر گئے, حالانکہ میں نہیں کر رہا تھا. میں عمران خان صاحب کو ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل اینٹی سمجھتا ہوں. وہ ایک سیاسی جماعت ہیں, ان کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت موجودگی اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیے اور میں اس مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کے پی از اے ویری ہارڈ پروونس ٹو بی گورنڈ. وہاں پہ بڑی مشکل ان کو ہوگی, لیکن وہاں پر بنیادی چیزیں تو یہ کر سکتے تھے. میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ کیا جو ایبٹ آباد کے اندر پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا اور پشاور کے اندر جو ایک سکول ہے اور برن ہال کا کیا سلیبس انہوں نے ایک کر دیا ہوگا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ کس ایجنڈے پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ایسے؟ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ کے پاس بڑی کلیئر کٹ آپ کے پاس پروپوزیشنز اویلیبل ہیں. کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے. اس وقت پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اگلے 4 سال کا روڈ میپ اس بجٹ میں دے دیا ہوا ہے. اس میں پنجاب نے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اندر اچیومنٹس ہمیں چاہیے تھی, اسکول انرولمنٹس کی, پنجاب انڈومنٹ فنڈ, میں تو آپ کو 10 12 15 لسٹ بنا سکتا ہوں کہ کیا کیا ریولوشنری سٹیپس لیے گئے ہیں اور جن کو ورلڈ بینک تک انڈورس کر رہے ہیں. گورننس از اسٹیٹسمین شپ. یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے میں یا انجینئر صاحب یا بیرسٹر صاحب آپس میں بات کرتے ہوئے جو رویہ یہاں ریفلیکٹ کریں, کہیں خدا نہ خواستہ وہ ٹاپ ہائر کی لیڈرشپ تک ریفلیکٹ ہو تو ہمارا کیا حال بنے گا بھائی, آپ خود سوچیں. ابھی یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ جو فیصلہ عدالت کا ہوگا میٹرس سبجڈس ہونا تو یہ چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ کے. مجھے بھی پتہ ہے کہ جو معاملہ عدالت میں ہو اس کو اس طرح بیٹھ کے پبلکلی کافی لے دے ہوگی, اس پر بہت بات ہوگی, جیسے بھی کہا کس نے جس طرح سے بھی کہا. چلے صحیح ہے. مجھے گل اصغر صاحب یہ بتائیں, اب ایک صوبے میں حکومت بنانے کے بعد آپ 1 سال کے بعد جب ڈو اینڈ ڈائی والی تحریک چلا رہے ہیں تو کیا آپ وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جو عام آدمی پارٹی نے بھارت میں دہلی میں حکومت ملنے کے بعد کی؟ نہیں, عام آدمی پارٹی میں اور ہمارے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے صرف ایک جگہ گورنمنٹ بنائی تھی. ہمارے آپ ووٹ دیکھیں کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ آپ نے بھی ایک ہی جگہ بنائی, لیکن اس کا ہمارے ووٹ کا انالیسس کریں, پرسنٹیج کریں. ابھی آپ نے ہیرلڈ کا وہ سروے بتایا اور ملک احمد خان صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے, دیکھیں نواز شریف صاحب کا ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے, محترم ہے. ہم کیوں ایک 4 حلقوں پہ اتنا شور مچا, کیوں ہم 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی میں, دیکھیں خدا کے لیے یار باہر آ جائیں, ہم 21ویں صدی میں ہیں, دنیا ہمیں پیچھے چھوڑ جائے گی. انڈیا نے ابھی آج آپ کا ورلڈ بینک کے مقابلے میں بینک بنا دیا ہے بیٹھ کے اپنا چائنا کے ساتھ 6 ملکوں کے ساتھ, اور ہم لوگ ابھی اس بحث سے باہر نہیں آ رہے کہ 4 حلقے ٹیسٹ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. خدا کے لیے یار آپ بٹھاؤ ایک جو اس کو ریوائز کر رہے سارے سسٹم کو. فزیکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں قومی اسمبلی اور ایک دن میں صوبائی اسمبلی, دنیا اس پیپر سے وہ جو سٹیم والا ہے ختم کر چکی ہے. وہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کر رہے ہیں, بنیادی طور پر آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا صرف 4 حلقے مطالبہ ہیں, یا یہ اگر مطالبہ مان لیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا بالکل واضح ہے. عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا ایک موقف ہے پہلے دن سے کہ تبدیلی ٹاپ سے آتی ہے. اگر ٹاپ کا بندہ ٹھیک ہوگا آٹومیٹکلی, اور ٹاپ پہ جانے کے لیے الیکشن کا پروسیس ہے, الیکشن کا پروسیس ٹھیک کریں. 4 حلقے ہم کہہ رہے ہیں, اور اگر 4 حلقوں میں نکل آئی دھاندلی تو ہمارا اگلا مطالبہ پورے ملک کا آڈٹ ہے, اور ہم عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. دیکھیں 4 جب ایک چیز مشکوک ہو جائے گی تو ہم کریں گے مطالبہ, اور ان کو مان لینا چاہیے. نواز شریف کو تو آ کے قوم کے سامنے اس کا سب سے بڑا ایشو ہے, پوری قوم کنفیوزڈ انہوں نے کی ہوئی ہے. آ کے قوم کے خطاب کریں کہ جی ہم لوگ کروا رہے ہیں. جو کہتے ہیں عمران خان صاحب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور نون لیگ کلین سویپ ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. وہ ہیڈ ہیں ایک پارٹی کے, انہیں ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سرداری صاحب بیٹھے, سارے پارٹیز کے ہیڈ بیٹھے, اور وہ کہیں کہ یار کر لو. اگر ان میں دل میں چور نہیں, ان میں وہ تنکا نہیں ہے داڑھی میں, تو کر لینا یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا تو بڑا سادہ ہے. ہم نے آج تک ڈیریل کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے کہا جمہوریت کے لیے اگر خون کی ضرورت ہوگی تو ہماری پارٹی دے گی, اور ہمارے ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو کارکن ہمارے تک ادنا کارکن ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ جب 14 اگست کا سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر ایک پریڈ ہو رہی ہے, فوجی پریڈ ہو رہی ہے, جس میں وزیر اعظم شریک ہیں, جس میں آرمی چیف شریک ہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر آ گئی ہے. اب 2 صورتیں ہوں گی, یا تو ان کو پہنچنے دیا جائے گا یا ان کو شہر کو سیل کر دیا جائے گا. نہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بار پھر دیکھ رہا ہوں کہ ایک انتہائی مس مینج سچویشن ہوگی جس کو بڑے آرام سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ہینڈل نہیں کیا جائے گا, اس میں گڑبڑ کی جائے گی. ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز یہ مطالبے کرتی ہیں, جلوس نکالتی ہیں, مظاہرے کرتی ہیں, کرنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. ہاں
اب اگر آپ نے شہر کو سیل کرنا ہے تو شہر کو سیل کریں گے, اس کے بعد جو ہے یہ بہانہ ہوگا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی. تمام مسائل میں ایک اپنے لیے خواہ کی ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ اس قسم کے سیاسی چیلنجز کو میچور طریقے سے نہیں ہینڈل کرتے, یہ ریئیکٹ کرتے ہیں, رد عمل کے طور پہ یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں جہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. طاہر القادری صاحب کا آنا کون سی بڑی قیامت تھی, کیا ہوا, وہ آ بھی گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, لیکن انہوں نے 17 جون کا واقعہ کر دیا. تو ان کی اپنی غلطیاں ہیں. مسلم لیگ نون کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں میں خود گولی مارنے کے بڑے ماہر ہو چکے ہیں, اور یہ کریں گے 14 اگست کو بھی, اللہ نہ کرے لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے. اگر ٹیکنیکل طریقے سے ڈیل کیا جائے تو میرے خیال میں مطالبہ کرنے دے مظاہرہ, کیا ہو جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے. ایک تواتر کے ساتھ جو عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور آج پیسے جی ایچ کیو کا دورہ, اور 14 اگست کو جو تقریب ہوگی اس میں بھی آرمی چیف موجود ہوں گے خود, اور وہ ظاہر ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن ایک لانگ مارچ بھی ہے وہاں پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے قوم کو کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک ساتھ ہے, ان میں کوئی اختلافات نہیں ہے, یا واقعی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تاثر تو بڑے تواتر سے دیا جا رہا ہے. اگر آپ تمام قومی اخبارات کی آج کی پہلے صفحے کی تصویریں دیکھ لیں تو آج بھی اور 2 دن پہلے بھی آرمی چیف کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کی تصویر ان کی بڑے نمایاں طور پہ وہ شائع کرتے ہیں. اور یہ حکومت کی بڑی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے یہ امپریشن دینے کی کہ فوج کے ساتھ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بالکل نہیں ہے, کیونکہ فوج کے ساتھ تو پہلے انہوں نے سب سے پہلے محاذ آرائی کا سلسلہ ہی انہوں نے شروع کیا. پرویز مشرف صاحب کا تو کیس تو ایک بہانہ بن گیا ہے نا, اس کے علاوہ انہوں نے کتنی حرکتیں کی, مختلف ایشوز کیے جس کی وجہ سے فوج کے ساتھ ایک ٹینشن پیدا ہو گئی. خواجہ آصف صاحب کے جو سلطان رائی سٹائل کے بیانات تھے ان کے نتیجے میں, پھر یہ جیو کا جو ایپیسوڈ ہوا اس میں جو ہے حکومت کے وزراء کے بیانات, غلیل اور دلیل اور یہ چیزیں, تو یہ تو فوج کو تو انہوں نے خود اپنا ایک ٹارگٹ بنایا پہلے, اور اب اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ امپریشن دینے کی کہ ہم ساتھ ہیں. لیکن ان قسم کے ڈھکوسلوں سے آپ حکومت کو بچا بھی نہیں سکتے اور مضبوط بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے سیاسی, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بردباری اور ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے, جو بدقسمتی سے ان کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ میں نے پہلی مرتبہ ایک بردبار اور ایک تحمل مزاج شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھا, ورنہ یہاں تو خواجہ آصف بریگیڈ ہے اور خواجہ سعد رفیق بریگیڈ ہے جن کی سمجھ ہی نہیں آتی, اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں اور اس کے بعد اسپتال. بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب تشریف رکھتے تھے ہمارے ساتھ, انجینئر گل اصغر خان صاحب تھے پروگرام میں, اور مالک احمد خان صاحب آپ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ 14 اگست کو اس تدبر کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے یا نہیں, کہ جس کی توقع کی جا رہی ہے اور جس کی اس وقت ملک کو شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.